سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، عظیم الشان صاحبزادے، آپ کا نام ہے سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کا قصہ بیان کریں گے۔ اچھا، ان کا قصہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں آپ کے نام پہ جو صورت موجود ہے، سورہ یوسف، اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، اس کے آغاز میں تیسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں یہ اس کا حسن ہے۔ یعنی وہ قصص اور قصص میں جو علماء کرام کہتے ہیں کہ قصص جو ہے وہ قصے کی جمع ہے، داستان ٹیلز، اور قصص کا مطلب ہوتا ہے بیان، نیریشن۔ تو اس میں بہترین طریقے سے اس کو نیریٹ کیا گیا ہے، وہ ہم آپ کو کل بتائیں گے کہ یہ احسن القصص کیوں ہے، یا یہ قصہ بہترین انداز میں الیبوریٹ کیسے کیا گیا، نیریٹ کیسے کیا گیا، بیان کیسے کیا گیا۔ تو سر دست یہ کہ تیسری ہی آیت میں جیسے یہ شروع ہوتی ہے سورہ یوسف، تو یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتا دیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس کی کل 111 آیات ہیں۔ اب دیکھیں 111 آیات، ایک حسن ترتیب ہے اس میں بھی۔ اور پھر یہ ایک اور دلچسپ بات ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ قریش مکہ جن کو کہ سپورٹ کر رہے تھے یہودی بھی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آ گئے، تو وہ حسد بھی کرتے تھے اور وہ دشمن بھی تھے، اور لہٰذا وہ قریش کو بھی نت نئی راہیں سجھاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اذیت دی جا سکتی ہے، جھٹلایا جا سکتا ہے، زچ کیا جا سکتا ہے، عوام کو ان سے کیسے بدظن کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سوال قریش یہود کے ایما پہ لے کے آئے کہ آپ یہ بتائیے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھا، پورا قبیلہ، یہ مصر کیسے پہنچا؟ یہ تو فلسطین کے علاقے کے لوگ تھے، تو ظاہر ہے کہاں فلسطین، آپ اگر جغرافیہ دیکھیں، اور پورا عریبین پیننسولا کراس کر کے، یمن بھی کراس کر کے، درمیان میں وہ جو سمندر ہے وہ بھی کراس کر کے ایتھوپیا آگے آتا ہے، اور اس کے بعد پھر رائٹ وہ اس پہ مصر، ایجپٹ آتا ہے، تو وہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے یہ معلوم، اللہ تعالیٰ نے خود اس صورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائی، اور یہ کہا کہ عربی میں اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ سمجھ سکو، تاکہ قریش کو بھی سمجھ میں آ سکے، اور وہ پورا قصہ بیان کر دیا۔ اب یہ قصہ کیا ہے، میں ایک پروگرام میں اس قصے کو سمیٹنا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ بے انتہا خوبصورت قصہ ہے، پھر اس کے بہت سارے ڈیٹیلز ہیں، پھر بہت حسن ہے اس میں، عجیب طرح کی لیئرز ہیں، تہہ داریاں ہیں، جو کہ ایک اچھے پیس آف آرٹ میں ہوتی ہیں۔ تو ایک اگرچہ قرآن حکیم شاعری نہیں ہے، قرآن حکیم نثری شاعری بھی سچ نہیں ہے، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم خطبات کی صورت میں آیا، یہ خطبے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود اس خطبے میں جب یہ قصہ بیان کیا گیا ہے تو کیا خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم جلدی سے اس قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب جو شروع میں ہی ایک خواب بیان کیا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، یہ سب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو ابا جان فوراً منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ خواب تم نے جو دیکھا ہے یہ تم نے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ تو بھائیوں کے سامنے کیوں بیان نہیں کرنا؟ کیونکہ بھائی حسد کرتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اب یہ سب بات سچ بھی تھی کہ حاسد تھے، اور وہ بھائی ارادہ کر چکے تھے کہ اس بھائی کو ہم قتل کر دیں گے، لہٰذا ایک دن ضد کرنے لگے کہ ہم اس بھائی کو اپنے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم نہ لے کے جاؤ، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو یہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے جوانوں کے ہوتے ہوئے کیسے بھیڑیا کھائے گا؟ تو خیر وہ لے گئے۔ جب ایک خاص جگہ پہ پہنچے تو قتل کا ارادہ بنا، تو سب سے بڑا جو بھائی تھا یہودا، یہ ذہن میں رہے کہ یہ 11 بھائی تھے، یہ ستیلے تھے، ایک بھائی بنیامین وہ سگے تھے، باقی سب ستیلے بھائی تھے۔ تو یہی بنی اسرائیل انہی سے پھیلی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے 12، اور 12 سے آگے یہ ساری بنی اسرائیل ہے۔ تو وہ جو وہاں پہ یہ ہوا کہ فیصلہ یہ ہوا کہ اچھا ان کو بھیڑیے پہ نہیں کے سامنے نہیں، مطلب وہ بھیڑیے نے تو خیر کھایا نہیں، یہ قتل نہیں کرتے، اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، جو کوئی پھر لے جائے گا سو لے جائے گا۔ ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، وہاں سے ایک قافلہ آیا، اس نے پکڑا اور مصر لے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل یعنی کہ ابن اسرائیل جو ہے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، وہ مصر پہنچ گیا، کیونکہ وہ قافلہ عزیز مصر، وہ بازار مصر میں ان کو بیچنے پہنچ گیا، ان کو لے گیا۔ تو وہاں پہ کسی طرح یہ عزیز مصر کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے ہاں پرورش پاتے ہیں۔
اور بڑے اچھے وہاں پہ ملازم ثابت ہوتے ہیں. وہاں پہ عزیز مصر کی بیوی تھی, بعض کتابوں میں اس کا نام زلیخا رکھا گیا ہے. تو یوسف زلیخا بڑی شاندار کہانی ہے. تو زلیخا اتنا حسین, وجیح اور خوبصورت نوجوان, سلیقہ مند اور شریف, اس پہ وہ ظاہر ہے وہ ریجھ جاتی ہے اور اس کو دعوت گناہ دیتی ہے. اور عین اس موقع پہ ایک شخص دیکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مرد جو ہے یہ ظالم ہے, لیکن اگر مرد کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت الزام لگا رہی ہے, تو پیچھے سے پھٹی ہوتی ہے. تو یہ والی بات وہاں ایلیٹ کلاس میں, کیونکہ عزیز مصر بادشاہ مصر نہیں تھا, وہ کوئی ایڈمنسٹریٹر تھا وہاں کا, تو وہ وہاں بات پھیل جاتی ہے جناب. تو زنانیاں جو ہوتی ہیں ایلیٹ کلاس کی, وہ کہتی طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں, کہتی ہیں کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب عورت ہے. زلیخا سوچتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے, آئیں آپ ہماری دعوت میں آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو میرا آپ مذاق اڑا رہی ہیں, میں وہ وجہ بتانا چاہتی ہوں. لہٰذا دعوت کا اہتمام کیا گیا, تمام زنان مصر آئیں, سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور دم بخود رہ گئی, مبہوت رہ گئی, ایسا وجیح اور خوبصورت نوجوان. بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ ہاتھ ایک کا کٹا, باقیوں نے, اور یوسف علیہ السلام ادھر بڑے ہمدردی کی وجہ سے, تو باقیوں نے التفات کے انتظار میں کہ ہماری طرف بھی بڑے, خود ہاتھ کاٹ لیے. تو بہرحال یہ واقعہ ہوا. تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو زندان میں, قید میں ڈال دیا گیا. قید میں 2 قیدی اور بھی تھے جو بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش میں جیل پہنچے تھے. ان قیدیوں نے اپنے خوابوں کا ذکر کیا. ایک نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں, ان روٹیوں پہ پرندے چونچے مار رہے ہیں. تو دوسرا کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شراب کشید کرنے والے, تم بادشاہ مصر کی شراب کشید کیا کرو گے, اور جس کے سر پہ چونچے ماری جا رہی ہیں اس کو مصلوب کر دیا جائے گا. تو اور ساتھ ہی اس کو کہا, جس شخص کو کہا کہ تم بادشاہ کے قریب جاؤ گے, اس کو کہا کہ جب تم اس کے قریب جانا تو میرا ذکر ضرور کرنا. تو بہرحال وہ جب وہ گیا قریب تو وہ بھول گیا. ایک دن بادشاہ کو خواب آیا کہ دبلی پتلی 7 گائیں ہیں جو موٹی 7 گایوں کو کھا رہی ہیں, اور ایک جو 7 گندم کے خوشے ہیں وہ سرسبز ہیں, اور 7 گندم کے خوشے جو ہیں وہ ہیں سوکھے ہوئے. تو اپنے درباریوں سے انہوں نے اس خواب کا جو پوچھا کہ کیا مطلب ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ معذرت ہم تو نہیں جانتے. انہیں درباریوں میں یہ شراب کشید کرنے والا قیدی بھی تھا جو رہا ہو کے وہاں پہ سرو کر رہا تھا. اس نے کہا کہ میں قید خانے میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خواب ناموں خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیں, جا کے ان کو لے کے آئیں. تو یوسف علیہ السلام گئے اور جا کے انہوں نے پہلے خواب کی تعبیر پوچھی. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ 7 سال تو خوب غلہ ہوگا, اس کے بعد 7 سال ایسا قحط پڑے گا کہ یہ جو سب غلہ ہے یہ کھا پی جائیں گے. تو اگلا یہ کہ میں تمہیں یہ تدبیر کر دیتا ہوں کہ جو خوشے ہیں گندم کے, ان میں سے گندم الگ نہ کرنا, جتنی ضرورت ہو اتنی نکال لینا, باقی جو ہے وہ خوشوں سمیت سٹور کر لینا. تو جب یہ والا واقعہ سنا اس نے, وہ جو مصاحب تھا بادشاہ کا, تو اس نے جا کے بتایا. تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑے کمال کے آدمی, ان کو میرے پاس لے کے آئے. تو اس طرح قید سے نکل کے یوسف علیہ السلام وہاں پہ دربار میں پہنچ گئے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے بتائیں زنان مصر کا معاملہ کیا ہوا تھا, تاکہ مجھ پر جو الزام لگا ہے اس کی تحقیقات ہوں اور یہ الزام مجھ سے یہ اترے. تو لہٰذا وہ باقاعدہ اس کا بندوبست کیا گیا. عورتوں نے آ کے گواہی دی کہ ہماری غلطی تھی. زلیخا نے بھی آگے کہا کہ یعنی قسمیں اٹھا کے کہا کہ یہ نوجوان بالکل پاک صاف ہے. تو اس طرح وہ نوجوان وہاں دربار میں پہنچا. تو وہاں پہ آپ نے فرمائش کی کہ اچھا مجھے خزانوں کی کنجیاں دے دو اگر مجھے تم نے دربار میں رکھنا ہی ہے. تو اس طرح آپ کو یعنی زراعت خزانہ اس کا وزیر مقرر کر دیا گیا. تو آپ نے پھر یہ تدبیر کی کہ 7 سال خوب غلہ اگایا, نت نئے زراعت کے جو تھے طریقے ان کو آپ نے ایجاد کر رکھا تھا. یعنی وہ ایک تو سیدنا ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا, وہ انہوں نے اپلائی کیے. تو اس کے بعد پھر سٹوریج کی اور خوبصورت مینجمنٹ کی. تو اس کے بعد اس مینجمنٹ کے بعد ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ جس شخص کو غلہ چاہیے وہ اب یہاں پہ دربار سے رابطہ کرے گا.